سوار محمد حسین پیشے کے اعتبار سے ڈرائیور تھا، ٹینک کا نہیں بلکہ ڈاج۔ اس کی ذمہ داریوں میں جنگ کے دوران ضرورت پڑنے پر معاون پیادہ دستوں اور گولہ بارود کی نقل و حمل شامل تھی۔ اسکواڈرن کے اندر وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ فراست علی کی کمان والے دستے سے منسلک تھا، جو حال ہی میں ملٹری اکیڈمی سے کمیشن حاصل کرنے والے 2 افسروں میں سے ایک تھا جس نے پہلی بار لائیو ایکشن کا تجربہ کیا۔ میجر اکرم کا اسکواڈرن گاؤں ہڑ کلاں کے مختصر علاقے گجگل میں واقع تھا۔ میجر امان اللہ اس اسکواڈرن کی جنگی کارروائیوں کو مربوط کر رہے تھے۔ محمد حسین نے اپنے اسکواڈرن کمانڈر سے بات کی اور ڈرائیونگ ڈیوٹی پر نہیں رہتے ہوئے لائیو ایکشن میں حصہ لینے کے لیے رضاکارانہ طور پر پیش ہوئے۔ انہوں نے مشین گن فراہم کرنے کی بھی درخواست کی۔ حوصلہ افزائی اور بے لوث لگن کو دیکھتے ہوئے درخواست کو مناسب طریقے سے منظور کیا گیا تھا۔ یہی نہیں، محمد حسین نے رضاکارانہ طور پر جاسوسی پیٹرول کا حصہ بننے کے لیے بھی رضاکارانہ طور پر کام کیا، جو 7 دسمبر کو دشمن کی سرگرمیوں کی ابتدائی اطلاع کے لیے گدرپور گاؤں میں بھیجا گیا تھا۔ ریجمنٹل ریکارڈ کے مطابق سوار میر عالم، ALD ظہور اور ALD شبیر محمد حسین کے ساتھ تھے۔ گدرپور کی آبزرویشن کم سنسنگ پوسٹ سے محمد حسین نے ایک سے زیادہ مواقع پر دشمن کی تیاریوں اور حملے میں رکاوٹ ڈالنے کے بارے میں قیمتی معلومات فراہم کی۔ 8 دسمبر کی رات کو محمد حسین دشمن کے ٹینکوں کو تلاش کرنے اور کوئل لیس رائفل فائررز کو ٹینک شکن فائر کو مؤثر بنانے میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ بہتر مشاہدے کے لیے اس نے اپنے آپ کو ہڑ کلاں گاؤں میں ایک گھر کی چھت پر رکھ دیا تھا۔ وہ متحرک روح تھی جو ذاتی حفاظت کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے بھاری توپ خانے کی گولہ باری کے تحت بے خوفی سے محاذ جنگ کو سکیل کرتے ہوئے آر گنوں کے اینٹی ٹینک فائر کی ہدایت کرتے ہوئے اہم مشاہدہ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ 9 دسمبر کو اس نے ہڑ کلاں سے آگے بڑھنے اور ایک اونچے درخت پر تیار کی گئی دشمن کی آرٹلری آبزرویشن پوسٹ آپ کو تلاش کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اسی کو مؤثر طریقے سے اپنے فوجیوں نے بے اثر کر دیا۔ 9-10 مبر کو محمد حسین سیکنڈ لیفٹیننٹ بشیر خاکوانی کی قیادت میں ہڑ خرد بھیجے گئے جنگی گشت کے رہنما تھے۔ انہوں نے انجینئر پارٹی کی بھی رہنمائی کی جسے ہڑ خرد سے آگے بارودی سرنگ بچھانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ 10 دسمبر کو دشمن کے بھرپور حملے کے لیے پرعزم تیاریوں کے دوران محمد حسین نے نہ صرف بنکروں میں گولہ بارود تقسیم کرنے کا اپنا فرض ادا کیا بلکہ ٹینک شکن فائر کو دیکھنے اور اس کی ہدایت کرنے کا کلیدی کردار ادا کیا، جس کردار میں اس نے گزشتہ چند دنوں میں مہارت حاصل کی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے وہ اپنی ہی RR بندوق کے پچھلے دھماکے سے چہرے پر زخمی ہو گیا تھا، لیکن اس سے وہ تھوڑا سا بھی باز نہیں آیا۔ حوصلہ افزائی کرنے والا سپاہی اپنے فوجیوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے نعرے لگاتا رہا اور دشمن پر ٹینک شکن فائر کا مشاہدہ اور ہدایت کرتا رہا۔ اس سکواڈرن کی جنگی کارروائی کی نگرانی کر رہا تھا اور پہلے ہی کے لیفٹیننٹ کرنل محمد طفیل سے وائرلیس پر رابطہ کر چکا تھا، جس نے محمد حسین کو بہادری کے اعلیٰ ترین ایوارڈ کے لیے سفارش کی تھی۔ اس وقت اسے بہت کم معلوم تھا کہ محمد حسین کا زمانہ گنے جا چکا ہے۔ اس وائرلیس کال کے 30 منٹ بعد محمد حسین RR گن کی فائر ڈائریکٹ کرتے ہوئے دشمن کے ٹینک سے مشین گن کی گولی کی زد میں آ کر ان کے سینے پر جان لے گئے۔ زندہ دل نڈر اور نڈر سپاہی نے جام شہادت نوش کیا۔ ان کی لاش نائب رسالدار علی نواب اور لانس دفدار عبد الرحمن نے اٹھائی، جنہیں یاد ہے کہ ان کی خصوصیت زندہ دل مسکراہٹ ان کے چہرے پر مرنے کے بعد بھی محفوظ تھی۔ محترم قارئین، اگر آپ راولپنڈی سے GT روڈ پر سفر کرتے ہیں تو مندرہ کراس کرنے کے بعد مندرہ چکوال روڈ نکلتی ہے۔ 25 کلومیٹر سے کچھ زیادہ کی ڈرائیو آپ کو جاٹلی کے ممتاز بس اسٹاپ تک لے جائے گی۔ جاتلی سے اب پورے راستے موہڑا حیات تک ایک دھاتی سڑک جاتی ہے، جہاں اب گورنمنٹ ماڈل پرائمری سکول سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کھڑا ہے۔ مزید آگے بڑھیں اور تقریباً 3 کلومیٹر کے بعد اب ڈھوک سوار محمد حسین شہید عرف ڈھوک نشان حیدر کے چھوٹے سے گاؤں کے سامنے آئیں گے۔ سطح مرتفع پوٹھوہار کے اس چھوٹے سے گاؤں میں ایک چھوٹے سے قبرستان میں یہ ممتاز مقبرہ ہے، جہاں ہمارا پیارا سپاہی اپنے ابدی مسکن میں آرام فرما ہے۔